اللہ تعالی علیہ وسلم لا تتخذوا ظہور دوابکم منابع۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے جانوروں کی کمروں کو منبر نہ بناؤ، بیٹھنے کی جگہ نہ بناؤ۔ یعنی اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور گھوڑے کی یا اونٹ کی یا کسی اور جانور کی آپ پشت پر سوار ہیں تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس پر بیٹھے بیٹھے لوگوں سے باتیں کریں، آپ بات کرنے لگیں اور وہ آپ کا انتظار کریں، جانور کھڑا رہے تھکتا رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو اتر جائیے نیچے اور اب تسلی سے بات کیجیے۔ جب سفر کرنا ہو تو پھر آپ اس پر سوار ہو جائیں، لیکن ایسی بے مروتی کرنا اور بے رحمی برتنا کہ انسان اس کی پیٹھ سے اترنے کے لیے تیار نہ ہو اور باتیں کرتا رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ دیکھیے اسلام کے اندر کس قدر رحم اور شفقت ہے، ہر کسی کے حق کی کتنی رعایت ہے، کتنی اچھائیاں ہے۔ کسی اور مذہب میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، تا قیامت نہیں ہو سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجلس بین رجلین الا باذنہما، کہ تم دو آدمیوں کے درمیان جا کر مت بیٹھو، ہاں اگر وہ اجازت دے دیں تو بیٹھ سکتے ہو۔ دو لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں، تیسرا آدمی فوراً جائے اور جا کر ان کے بیچ میں کھڑا ہو جائے، ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ جائے ان کی اجازت لیے بغیر، یہ انسان کی بد اخلاقی ہے، اس کے برے اخلاق کی علامت ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اگر کبھی آپ کو کسی سے ملنا ہے اور وہ دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہے تو فوراً بیچ میں نہ جاؤ، دور سے ہی اس سے اجازت طلب کرو کہ کیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں، کیا میں آپ سے بیٹھ کر بات کر سکتا ہوں۔ وہ اگر اجازت دے تو آپ خوشی خوشی جائیے، اور اگر وہ کسی وجہ سے اجازت نہ دے تب آپ خوشی خوشی ہی رک جاؤ، برا نہ مانو۔ برا ماننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس نے منع کیا ہے، کسی حکمت اور مصلحت سے ہی منع کیا ہوگا۔ کیا پتہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، جو باتیں ایسی ہیں جن کا آپ سے پردہ رکھنا ضروری ہے، یہ ممکن ہے نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ لوگ اجازت نہ دیں، ان کی طرف سے آپ کو اجازت نہ ہو، تب تک ان کے بیچ میں جا کر بات مت کیجیے، نہ وہاں جائیے۔ یہ انسان کی بری عادتیں ہوتی ہیں جو آج کے دور میں بالکل عام ہیں۔ ہر آدمی ان چیزوں کی پرواہ کرنی بھول چکا، وہ بالکل آزاد مزاج ہو گیا، چونکہ اسلام سے دوری ہے، دین کو جانتے نہیں، دین پر عمل نہیں کرتے، اس لیے یہ برائیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہر آدمی اس طرح کے عیبوں کا شکار ہے۔ کسی سے ملنے کے لیے جائیں گے، بات کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کی کوئی رعایت نہیں کریں گے، نہ اس کے وقت کا لحاظ کریں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اپنی بات کرنے کے لیے گئے، بات بھی مکمل ہو گئی، اب دوسرے آدمی کو کام سے جانا ہے، لیکن اس کو اپنے قصے اور کہانی سنانی شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں۔ اب اگر وہ بیچ میں چھوڑ کر جائے تو برا مان جائیں گے، اور اگر سنتا رہے تو اس کا خود کا نقصان ہوگا۔ اس کو کہیں بھی کسی بھی ضروری کام سے جانا ہو تو لوگ دوسرے کی رعایت کرتے ہی نہیں ہیں، وہ انتظار کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ آدمی چلا جائے میرے پاس سے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی، اس کے باوجود وہاں بیٹھ کر لمبی چوڑی باتیں فضول بلا وجہ، اپنی تعریفات، دوسروں کی برائیاں، اپنی تعریفیں چل رہی ہیں، دوسروں کی برائیاں چل رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں عام ہو چکی نہیں ہو چکی ہیں؟ ہاں، تو ان چیزوں کو چن چن کر ختم کرنا چاہیے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دو آدمیوں کے بیچ میں مت بیٹھو مگر ان کی اجازت سے، اگر ان کی اجازت ہو تو بیٹھ سکتے ہو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بیمار، اب اس کی بیماری پر اس سے جلنے والوں کو خوشی ہو رہی ہے کہ اچھا ہوا بیمار ہو گیا، یا کسی کا کوئی نقصان ہوا، مال کا نقصان ہو گیا مثال کے طور پر، تو دوسرا آدمی اس سے خوش ہونے لگے کہ اچھا ہوا اس کا مال ضائع ہوا، اس کو کاروبار میں خسارہ ہو گیا، یا اس کی عزت کا نقصان ہو گیا، اس پر کوئی الزام آ گیا، یا بہرحال کوئی بھی نقصان دنیا میں اگر کسی کا ہو، اس کے نقصان سے انسان کو ہرگز خوش نہ ہونا چاہیے۔ کیا نہ ہونا چاہیے؟ خوش، ورنہ اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دیں گے، ایک نہ ایک دن اس کا نقصان ختم فرما دیں گے۔
لیکن اس انسان کو جو دوسرے کے نقصان پر خوش ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس نقصان میں مبتلا کر دے. اب یہ آدمی اس نقصان کو جھیل پائے یا نہ جھیل پائے نہ جانے کن حالات میں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کے برے پر، کسی کے نقصان پر، کسی کی توہین اور تذلیل پر آدمی کو خوش نہ ہونا چاہیے. یہ ویسے بھی بری طبیعت کی بات ہے. جو لوگ اندر سے کالے دل رکھتے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. کسی کو پریشانی میں دیکھ کر خوش ہونا، راضی ہونا، تو ایسا کام کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسی عادتیں ہوں تو ان کو ختم کرنا چاہیے. آدمی دوسرے کے غم میں شریک ہو، کوئی پریشان ہے اس کو پریشانی سے نکالنا چاہے، یہ دیکھے کہ میرے ذریعے اس کی کیا مدد ہو سکتی ہے تاکہ یہ آدمی مصیبت سے باہر آ جائے، میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں. تو یہ اس بات پر غور کرے، یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو پریشانی میں دیکھ کر خوش ہونے لگے، کل اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہوں گے. کیونکہ جو کسی کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں ویسا ہی کیا جاتا ہے. لہٰذا ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے. انتہائی بری عادتیں ہیں، خود کا ہی نقصان ہے انسان کا. وہ آدمی تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس کو نکال دیں گے مصیبت سے، لیکن جب یہ مصیبت میں پھنسے گا تو اس پر تو رحم کا کوئی سبب بھی نہیں رہے گا. کیونکہ وہ آدمی تو اللہ جانتا ہے کہ امتحان کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوا، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، یا اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر یہ آزمائش آئی ہے. لیکن یہ جو دوسرا آدمی ہے جو جل رہا تھا، اس کی مصیبتوں سے خوش ہو رہا تھا، اس پر تو یہ مصیبتیں اللہ کے غصے کی وجہ سے آئیں گی. اب اس پر کتنا شاق گزرے، کتنی پریشانی آئے، اندازہ ہوا. اس لیے آدمی کو ایسی عادتیں ہرگز نہ پالنی چاہیے کہ دوسروں کی پریشانیوں سے انسان خوش ہونے لگے. آگے دیکھیے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بہت زیادہ بچو، کیونکہ اس کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم آدمی جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی راستے میں گزر رہا ہے، راستے میں گزرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس کی پٹائی شروع کر دی، اس کو ستانا شروع کر دیا. اب اگر آپ بھی وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہرگز شریک نہ ہوں. اگر کسی چور کو بھی پیٹا جا رہا ہے تو جب تک آپ کو صحیح تحقیق نہ ہو کہ یہ چور ہے یا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ملک کر کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو، روکے رہو. پہلے تحقیق ہو جائے، پھر پتہ چلے اور معلوم ہو کہ واقعی اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں، اور سزا بھی وہ دے جس کی سزا دینے کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے. ہاں اگر آپ کا ہی نقصان کیا ہے، آپ کو ہی اس نے ستایا ہے، تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن ستا نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے مظلوم ہزار طرح کا ہو سکتا ہے، کسی پر ظلم کسی اعتبار سے، کسی پر کسی اعتبار سے. تو جس پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہرگز اس کی بد دعا نہ لو، اس کے اوپر زیادتی کرنے سے بچو، الگ رہو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ